السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے پیارے دوستو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے لیے معیار ہے۔ حضرات صحابہ کرام ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی اتباع کرو گے فلاح کو پہنچ جاؤ گے۔ تو صحابہ تو سارے ستارے ہیں، ان میں سے جس کی بھی میں اتباع کرنے لگ جاؤں، ہم سارے مسلمان اتباع کرنا شروع کر دیں، ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو بار بار صحابہ کے واقعات کو بیان کرنا، اس سے جو ہے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ یہ چند واقعات ایسے ہیں صحابہ کے کہ جو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام حضور سے کتنی محبت کرتے تھے، کیسا ان کا ان سے تعلق تھا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، مجھے تو بہت پسند ہے، میں اکثر یہ پڑھتا ہوں واقعات، بڑا اس سے دل پہ اثر ہوتا ہے کہ کیسی ہستیاں تھیں حضرات صحابہ کرام۔ ان جیسی ہستیاں پیدا ہو نہیں سکتی، لوگوں نے دیکھی نہیں ہوں گی ان جیسی ہستیاں۔ ایسے ان کے اعمال ہیں، ایسے ان کے واقعات ہیں جس پہ بعض دفعہ انسان ان کے واقعات کو پڑھتا ہے تو اس پہ یقین نہیں آتا، یہ کیسے حضرات صحابہ کرام، کیسے ان کے اعمال تھے۔ چنانچہ ایک انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ ایک جگہ سے گزر کے تشریف لے کے جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا کہ ایک گھر بنا ہوا ہے، قبہ نما بڑا اونچا سا ایک گھر بنا ہوا ہے کسی کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ فلاں انصاری کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے خاموش ہو گئے اور گھر تشریف لے آئے۔ تو پھر کسی موقع کے اوپر وہ انصاری رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور سلام عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا۔ پھر دوسری دفعہ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعراض فرمایا۔ پھر ان صحابی رضی اللہ عنہ نے سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعراض فرمایا۔ اب وہ پریشان ہو گئے، طرح طرح کے خیالات دل میں آنا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ان کی ناگواری کے آثار صرف چہرے پہ آ جانا، اس سے بھی وہ پریشان ہو جاتے تھے، پتہ نہیں کیا وجہ ہو گئی، میرا کون سا عمل، پتہ نہیں دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں کون سا میرا عمل ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے میرے پیارے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے۔ تو پاس جو صحابہ موجود تھے ان سے پوچھا، تو جو صحابہ موجود تھے انہوں نے سارا ماجرا بتا دیا کہ بھی تمہارا گھر دیکھا تھا راستے میں۔ تو کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھے، مجلس سے گئے اور جا کے وہ گھر توڑ کے بالکل زمین کے برابر کر دیا، کہ جیسے پہلے وہاں کچھ کبھی گھر موجود ہی نہیں تھا۔ دل میں یہ بات آئی کہ اس گھر کی وجہ سے یہ نوبت پیش آئی کہ میرے پیارے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے اس گھر کی وجہ سے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ جتانے کے طور پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہو کہ میں نے وہ گھر توڑ دیا ہے، بلکہ خود حضور علیہ الصلوۃ کا کسی اور موقع پہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا وہاں گھر نہیں تھا۔ تو صحابہ سے پوچھا کہ یہ گھر کہاں گیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ وہ انصاری رضی اللہ عنہ مجلس میں تشریف لائے تھے اور پوچھا تھا کہ کیا ہوا آپ کے اعراض فرمانے پر، تو ہم نے سارا ماجرا بتا دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے مگر جو بہت ضرورت کی ہو۔ تعمیر پر پیسہ خرچ کرنا یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ اس بات سے منع فرماتے تھے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ تعمیر کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لوگ لگا رہے ہیں، ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، دوسری جگہ بنائی ہوئی ہے، تیسری جگہ، اور پتہ نہیں کتنے اربوں روپے، لاکھوں روپے ایک ایک کمرے کے اوپر، ایک ایک گھر بنانے کے اوپر ہم خرچ کر رہے ہیں۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناپسند تھی، اور صحابہ جو حضور سے کامل محبت کرنے والے تھے ان کو یہ چیز گوارا نہیں تھی کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے، میری وجہ سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں، ناگواری کا اظہار کریں، یہ چیز ان کو پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کرتے ہیں۔ آج میں اور آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ آج میں اور آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، زبانی جمع خرچ ہے الحمدللہ۔ ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہے، لیکن زبانی ہے، زبانی کلام ہے۔ ہم اپنے عمل سے حضور کو کتنا راضی کر رہے ہیں؟ آیا کہ میرا عمل ایسا ہے جسے میں کہہ سکوں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہوں گے؟ قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے اعمال کی وجہ سے خوش ہوں گے، کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ ہر آدمی اگر اپنے گریبان میں جھانکے اور اس بات کو سوچے کہ میرے عملوں کی وجہ سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا پیارا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے، تو صحابہ تو بھائی اس بات کا خیال رکھتے تھے۔ ہم بھی مل کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں کہ ہر عمل کے اندر جو ہے ہم یہ سوچیں کہ اس عمل سے میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ جب انشاءاللہ اس بات کو ہم سامنے رکھیں گے تو غلط عمل کرنے سے ہم بچ جائیں گے۔ تو اللہ پاک جل شانہ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔